یہ کیا ایران سے کال؟ جی سر. اوے زید تو کام ٹھیک نہیں کر رہا, ہم یہاں پہ بہت پریشان ہیں. تجھے کس چیز کے ڈالر دیتے ہم یہاں سے؟ نہیں سر, آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں پوڈ کاسٹ میں نے حبیب اتاری اور عمران اتاری کو صحیح لتاڑا ہے. اور تیرے پوڈ کاسٹ کا ہم کیا کریں, کام تو ان کا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اور تو اور تیرے شہر کے اندر انہوں نے یونیورسٹی بنوا دی ہے. نہیں سر, میں ان کو سود خور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بس ایک دفعہ وہ سود خور ثابت ہو جائیں کہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. او ٹیرے ان کو سود خور ثابت کرنا کوئی آسان بات تھوڑی ہے. لوگ تو ان کے کردار کی قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں. اور یہ تو جو بار بار ثبوتوں کی بات کرتا ہے یہ نہ کیا کر, کیونکہ تجھے تو پتہ ہے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے. تجھے ہم نے رکھا ہوا ہے سوشا چھوڑنے کے لیے. بس سوشا چھوڑا کر اور عوام کو ان کے خلاف کیا کر. اچھا ہاں سر, ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے اب کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا ان کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے. اور ٹیرے ایک بات تو بتا, یہ دن بدن تیرا رنگ اتنا کالا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ان کے مفتیان کرام کو دیکھے کس طریقے وہ چمک دھمک رہے ہوتے ہیں. ایسے کر, ابھی جو ڈالر بھیجیں گے نا, کوئی ایک آدھے ڈالر کی کریم لے, وہ لگا چہرے پر, تاکہ یہ جو جھوٹ کی نحوست ہے نا یہ تو نظر نہ آئے لوگوں کو. اچھا چلے پھر بھیج دے کریم کے پیسے, اور ساتھ ساتھ عید کے بھی پیسے بھیج دے. اب عید آ رہی ہے, اب ضروریات بھی بڑھ گئی ہے اور میری محنت بھی بڑھ گئی ہے. اوے اچھا لالچی انسان, بھیج رہے ہیں تیرے اکاؤنٹ میں ڈالر. بس کام ٹھیک سے کر, کوئی نئی پلاننگ سوچ. اب تو پیسہ آئے گا, ایران سے ڈالر آئیں گے, نئی گاڑی لوں گا. زید صاحب کچھ خدا کا خوف کرو, کیوں شریف لوگوں کے پیچھے پڑے ہو؟ الزام پہ الزام لگائی جا رہے ہو, کوئی حد ہوتی ہے؟ ہو کون تم, اور میں جو مرضی کروں, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ مجھے اور کچھ نہیں ہے, مسئلہ مجھے تمہارے منافقانہ چہرے سے ہے. یوں تو خود کو سنی کہتے ہو اور اہل سنت کے عقائد کے خلاف پروپیگنڈے کرتے پھر رہے ہو. کیا بولی جا رہے ہو؟ کیا کیا میں نے, کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ اتنے بھولے نہ بنو. یہ پوڈ کاسٹ میں کیا بونگیاں مار رہے تھے کہ جناب امیر اہل سنت کی چٹائی کے دھاگے یہ لوگ سنبھال کر رکھتے ہیں اور ان کے والد صاحب کی چارپائی فضا میں بلند ہوا کرتی تھی, یہ سب بدعات ہیں. کیا تم کرامات اولیاء کے منکر ہو چکے ہو؟ تم تو صرف چارپائی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو. چشم فلک نے تو یہ نظارے بھی دیکھے ہیں کہ اولیاء اللہ کے تخت فضا میں بلند ہوا کرتے تھے. اب یا تو اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو یا یہ بونگیاں مارنا ختم کرو. جو بھی ہے, میں اس سود خور تنظیم کے خلاف آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اوہو ایک منٹ میری بات سنو. یہ سود خور کب سے ہے, کب سے یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں؟ لو جی, جب سے جماعت بنی ہے نا تب سے کرپشن اور سود کا لین دین ہو رہا ہے. یا تو تب اندھا اور بہرا تھا, یا تو اب اندھا اور بہرا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا. حقیقت جب کہ یہ ہے کہ جب سے اس جماعت نے ہر صحابی نبی کا نعرہ لگایا اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ بلند کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا نعرہ بلند کیا, تب سے یہ جماعت تجھے سود خور لگنے لگی ہے. اسی لیے تو ہمارے بابا جی جو کہ امام حسین کے خادم ہیں, انہوں نے تم جیسے منافقوں کے لیے تو یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جو بھی ہو جائے بچوں, اس چندے اور زکوٰۃ میں پلنے والی تنظیم کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. اور میرے بچے, تم کیا سمجھتے ہو یہ جماعت فقط زکوٰۃ اور چندے پر چل رہی ہے؟ نہ, یہ جماعت غوث و رضا کی نگاہ کے صدقے اس ولی کامل کے اخلاص کی برکت سے چل رہی ہے. یاد رکھنا. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ دعوت اسلامی جو عطیات جمع کرتی ہے, اس سے سالانہ لاکھوں حفاظ اور عالم پیدا کرتی ہے جو دنیا کے کونے کونے میں جا کر ہمارے ایمان کا چوکی دارہ کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے شر پسند عناصر سے ہمیشہ دور رہیے اور دین متین کی صحیح خدمت کرنے والی اس تنظیم کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں.